بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فضائل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے اور اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھ کے پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ دعا کرنا چاہیں تو آپ زیادہ سجدے میں دعا کرنے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نماز شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھل ہی جاتا ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے کہ جیسے بدن کا سر، کیونکہ ایک پاؤں نہیں ہو یا ایک ہاتھ نہیں ہو یا آنکھیں نہیں ہو بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر سر ہی نہیں ہو تو پھر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ نہ آج تک ہم لوگوں نے کسی انسان کو دیکھا ہے جس کا سر نہیں ہوتا اور وہ زندہ چل رہا ہو۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز کی پابندی اختیار کرے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد خشوع اور خضوع سے 2-4 رکعت فرض نماز یا نفل نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے سے نماز پڑھی جائے تو زمین کا اس حصہ دوسرے زمین کے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اس حدیث میں بندہ غور کرے، یہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 2 رکعت مثلا جو بندہ صلاۃ حاجت کرے، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر دعا قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے۔ مثلا وہی وقت ہوتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھتا، صرف اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے ہی دیکھتے ہیں۔
جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع، سجدوں اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کا مطمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا، یعنی اس 4 رکعتوں میں ہمیں آخری رکعت کے سجدے میں اللہ پاک سے بھرپور دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ تہجد کا فضیلت جو ہے نا دعا قبولیت کی ہے، اور بھی کافی فضیلت ہے، تو اس طرح اس میں بھی ہمیں سجدے میں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہے۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہے، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کرے، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہی ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کرے، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کا شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو، کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتیں سے عاجز نہ بن، اور میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ کتنا عظیم عبادت اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر فرض کیا، اس کا بندہ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ نماز کی اتنے زیادہ فضائل ہیں، میں نے تو ابھی آپ لوگوں کو صرف 40 فضائل آپ لوگوں کو بتا دیے، 40 حدیث بتا دیے، اور بھی کافی فضائل ہیں نماز کے۔ اللہ پاک سے لینے کا ذریعہ ہے نماز۔ اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ حدیث میں آپ لوگوں نے سنا بھی یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ پاک کو نماز اس کے وقت پر ادا کرنا ہے، کیونکہ پہلے وقت پر وہ بھی جیسی اذان ہو جائے، مرد حضرات مسجد میں جائے نماز ادا کرنے کے لیے، یہ اس کا پہلا وقت ہو گیا، اور خواتین جو ہے نا وہ اذان کا جواب دینے کے بعد، یعنی اذان جب ختم ہو جائے اسی وقت اپنا نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔